فیروز پور روڈ پہ شنگھائی برج ہے، وہاں سے ایک بچی ہے 20 سال کی، اس نے چھلانگ لگا دی، اور وہ ایسا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی موٹر سائیکل پہ، اور کوئی آرگومنٹ ہوا، فیملی آرگومنٹ تھا مے بی یا وٹ ایور، تو شی ان اے گش وداؤٹ تھنکنگ شی جمپڈ اور سیدھا وہ نیچے جا کے گری، اینڈ آئی تھنک اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے خبر ملی کہ ایک یونیورسٹی ہے بڑی فیمس، اس کے کسی فلور سے ایک لڑکی نے جمپ لگا دی، سوسائڈ اٹیمپٹ کی. اور پاکستان کی بات کی جائے تو آئی واز سینگ اے سروے کہ 20,000 سوسائڈس پر ایئر، یہ ایک نمبر ہے، اپروکسیمیٹ نمبر ہے، یعنی 20,000 لوگوں کی ڈیتھ، بلکہ 20 سے 80,000 کا نمبر ہے ان کی ڈیتھ اس طرح سے سوسائڈ سے ہوتی ہے. اور جو ایج دیکھنے میں آ رہی ہے سب سے زیادہ جو سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے وہ ہے 15 to 29، یعنی ان شارٹ وہ ینگ ایج کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں. تو سب سے پہلے ہاں یوتھ ہے، مینلی یوتھ ہے، اور ریزنز جو موٹی موٹی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ان امپلائمنٹ، فیملی ایشوز، ایکسٹریم ایموشنل ڈسٹریس ہے، یعنی کوئی حرام ریلیشن تھا، اس کے بعد میں بھی پکچرز لیک اگر فیمیلز کی بات کی جائے، یا اس طرح کا کوئی تھریٹ، رائٹ، فیملی میں ڈس آنر ہونے کا تھریٹ، یہ ساری چیزیں. پھر یہ کہ حالات سے تنگ، اور یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، بلکہ میجورٹی کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ڈائگنوز بھی ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی وہی بندہ اس حد تک جائے گا جس کا آلریڈی ایک اچھا خاصا سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ڈس آرڈر کوئی چل رہا ہے، اللہ معاف کرے. تو میں نے کہا کہ چلیں اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے، سوسائڈ اینڈ اس پہ پرٹیکولرلی یوتھ. تو فرسٹلی لیٹس ڈسکس کہ پروفٹ کے زمانے سے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ہسٹری کی بات کریں تو سوسائڈ ہیز اے لانگ ہسٹری. جاپنیز سامورائز یوز ٹو کل دیم سیلز، ڈیتھ آف آنر کہتے تھے اس سے کہ آنریبل ڈیتھ ہے. ایون بدھزم میں بہت ہی ایکسٹریم جو عبادات ہیں اس میں بھی سوئسائڈ ملتی ہے نروانا اچیو کرنے کے لیے، کہ بس آپ اپنے آپ کو قبر کے اندر لٹرلی دفن کر دو، سلو ڈیتھ مرو، بہت ہی وہ ایکسٹریم لیول کی ان کی عبادات ہیں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے مطلب اللہ معاف کرے، یا کوئی سوسائڈل تھاٹس کی بات کی جائے یا اٹیمپٹس کی بات کی جائے، ایسا کچھ ملتا ہے ہمیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی جزاک اللہ خیر، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف آپ نے بیسکلی سوچا کہ ہم اس پر بات کریں. اور ایگزیکٹلی اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری. اور جو آپ نے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں کچھ. اور مثال کے طور پہ ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے جس میں ایک صحابی تھے، ظاہر مسلمان ہی تھے، and we assume him to be a Muslim. اور ان کو کوئی تکلیف ہوئی، ان کو کوئی چوٹ لگی، اور اس کی وجہ سے وہ پینک کر گئے، اور پینک میں یا پھر گش آف ایموشنز ہوئی جو آپ نے کہا نا، ایک رش آف ایموشنز، اس کے اندر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اپنی وینز کاٹ لیں، اور اس سے کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، بلیڈ ٹو ڈیتھ. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے بارے میں ہمیں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی، بڑی جرت کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، لیکن ایک زخم لگا اور تکلیف نہ برداشت کر سکے، اور انہوں نے اپنا سینہ اپنے نیزے پہ رکھا اور آر پار کر دیا. تو اس طرح کر کے ہمیں کچھ کیسز ملتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ رسپانس میں ملتا ہے. جیسے کہ پہلی جو مثال میں نے آپ کو دی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس بندے کی جب ڈیتھ ہوئی. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحی کی روشنی کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ میرے بندے نے جلدی کی موت کے حوالے سے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی اس سے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا. پھر کہنے کا مطلب یہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو اٹیمپٹس ہمیں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، شریعت نے اس کے بارے میں ایک سختی والا معاملہ کیا، ایک ڈانٹ اس میں رکھی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوف کا ایلیمنٹ رکھا ہے ضرور. صحیح ہے. اور تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو یعنی ایک آپشن نہ سمجھیں، کسی بھی پرابلم کے اندر یہ سمجھیں کہ دیٹس دی آپشن دیٹ آئی ہیو. تو اس کے بارے میں سخت والا ایک سختی رویہ، کیونکہ اگر دین اس کے اندر تھوڑی سی نرمی اختیار کرتا کہ جی کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے، تو پیپل وڈ ہیو چوزن دس پاتھ ایزیلی. انسان کو تو چاہیے اسکیپ ہو جاتا، یعنی دس وڈ بی این ایزی اسکیپ فار دیم، رائٹ، ان مینی ویز آف کورس. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، تو اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی یعنی پرزیورنس، پیشنس، استقامت،
اور یہی چیز جو فرق کرتی ہے ایک مسلمان اور ایک نان مسلم میں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی مثال ایک درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو اگر آپ کھجور کے درخت کو دیکھیں تو کھجور کا درخت سبحان اللہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس کی روٹس بڑی فرم ہوتی ہیں اور ڈیپلی روٹیڈ ہوتا ہے. تو یہ جو درخت ہے یہ اتنے آرام سے اس کے جو ہے لیوز دے ڈونٹ ویدر اوے. صحیح. اور اسی طریقے سے وہ بڑے آرام بڑے سینڈ سٹارمز اور بڑی سخت کنڈیشنز کو وہ برداشت کرتا ہے اور وہ سروائیو کرتا ہے ان ہارش کنڈیشنز کے اندر. تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے یہ ہے، نہ صرف وہ یہ خود برداشت کرتا ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ درخت جو ہے مسافروں کے لیے ایک امید کا باعث بھی بنتا ہے. ظاہر ہے ایک سخت یعنی صحرا کے اندر سفر کرنے والے تو ان کے لیے خیر کا باعث بھی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ایک مسلمان سے یہی ہے کہ وہ ہارش سے ہارش کنڈیشنز میں سروائیو کریں. آف کورس ایز لانگ ایز دے آر سین، ایز لانگ ایز دے ہیو دیئر مائنڈ اینڈ مینٹل ایبلٹیز ورکنگ اینڈ فیکلٹیز جو کام کر رہی ہیں، سوچنے کی صلاحیت جب تک موجود ہے، شعور موجود ہے، کانشیس موجود ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سروائیو کرنا اور آپ کو لڑنا ہے. دیٹ از Allah's expectation from the. اور دو چیزیں، ایک ہے سوسائڈل تھاٹ آنا اور ایک ہے کہ اس پہ ایکٹ کر لینا. ایگزیکٹلی. سوسائڈل تھاٹس تو مغیرہ آئی بلیو کہ اب اسپیشلی اس ایج میں آلموسٹ ہر بندے کو آتے ہوں گے کبھی نہ کبھی کسی فیز آف لائف میں، اسپیشلی جب اس کی بات اتنی ہو رہی ہے. انفیکٹ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کہ جب وہ کافی ڈسٹریس میں تھے، آئی تھنک وہی آنا بند ہو گئی تھی یا کیا تھا معاملہ، تو ہی ایون تھاٹ آف جمپنگ فرام دا کلف. یہ صحیح بخاری میں ہے. اصل میں علی بھائی جو آپ نے بات کی نا، سب سے پہلے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات آپ کو میں بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بات ہے یہ صحیح بخاری کے اندر مینشنڈ ہے. اور اچھا، صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہے نا وہ مختلف نوعیتوں کی ہیں اور علماء نے کیٹیگرائزیشن ان کی ہے. یعنی کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری وجہ کی وجہ سے لے کے آتے ہیں، سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بعض اوقات، اور یہ وہ تو ان میں سے یہ ایک حدیث ہے. یعنی اٹس ناٹ دا مین، یعنی ایک ہوتا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مین حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، عام طور پہ یہ حدیثیں وہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ اچھا، وہ جو اس طرح کی سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ احادیث ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ان میں ضعف بھی ہوتا ہے. اچھا، کمزور احادیث بھی ہوتی ہیں اس میں. لیکن امام بخاری کا چونکہ مین کنسرن وہ نہیں ہوتا، آپ ان کو ایک سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ یا اس سے کوئی پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہے ہیں آپ لے کے آتے ہیں. کیونکہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی بھی کتاب ہے، بہت سے علوم ہے اس کے اندر. صحیح. تو اس بلاغات ہمارے ہاں ایک بلاغات زہری کہتے ہیں ان کو. امام ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث تھے. تو بلاغات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے کچھ احادیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بلغنی. یہ امام مالک کے استاذ ہیں، بہت بڑے یعنی محدث ہیں. تو یہ کہتے تھے بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی. تو ایسی بات ایک تابعی جب کرتا ہے تو اس کو مرسل روایت کہتے ہیں، اور مرسل روایت عام طور پہ ضعیف ہوتی ہے. تو علماء نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث، پہلی بات ہے یہ پروون ہے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ. اور صحیح رجحان، یہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پروون نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو اس کی علماء نے بہت اچھی توجیحات بیان کی.